جی طاہر صاحب، کافی بارش رہی اسلام آباد میں، تو خیر شاید لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہوتا، مگر پنڈی میں کافی لوگوں کے لیے بھی مسئلہ رہا ہے اربن فلڈنگ کا. کچھ تفصیل شیئر کریں ہمارے ساتھ. آج دیکھیں عارفہ، گزشتہ 3 دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، اور آج کی جو بارش ہے وہ مجموعی طور پر 101 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے، جس میں سب سے یہ صرف جو کل یا 3 دن کی آپ اوورال گزشتہ رات کی کیونکہ مسلسل جو بارش ہو رہی ہے رات کے وقت ہو رہی ہے، اور 9-10 بجے تک وہ بارش تھم جاتی ہے، صبح کے 9-10 بجے. آج جو بارش ہوئی ہے 101 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، اور سب سے زیادہ جو بارش ہوئی ہے وہ شمس آباد کے علاقے میں 127 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے. اس طرح گٹاریاں کے مقام پر 121 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. اگر اسلام آباد کا گولڈا ہم دیکھتے ہیں تو 99 ملی میٹر بارش وہاں پہ ریکارڈ کی گئی ہے. اس طرح کچہری ہم چلے جاتے ہیں تو کچہری میں 147 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. اور سر یہ ایک دفعہ پھر لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں صرف رات کی، سو وی ٹاکنگ اباؤٹ مطلب کہ 4-5 گھنٹے میں یہ اتنی زیادہ تیز بارش ہوئی ہے. یہ رات 1:30 بجے یہ بارش سٹارٹ ہوئی تھی، اور تقریباً 8-9 بجے کے لگ بھگ کی یہ جو ہے نکلی تھی، ریشو نکلی تھی. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ کیونکہ اسلام آباد میں جب بارش ہوتی ہے تو پانی جو پہلا پڑاؤ کرتا ہے وہ گٹاریا کے مقام ہے، نالا لے کا برج ہے وہاں پہ. گٹاریا کے مقام کے اوپر آج جو پانی کی سطح تھی وہ 22 فٹ تک بلند ہوئی. اس کے بعد سائرن بجائے گئے، اور جو قریبی لوگ ہیں وہاں پہ جو رہائش پذیر ہیں ان کے انخلاء کے لیے اقدامات کیے گئے. جب گٹاریاں سے یہ پانی کیا جب تک یہ انخلاء ہوا کیا ان کے گھروں میں پانی داخل ہو چکا تھا؟ کوئی مسئلہ وہاں ہوا یا سب لوگ ریسکیو کر لیے گئے وقت پہ، یا وہ انخلاء ان کا ہو گیا وقت پہ؟ نہیں، پانی اس طرح ایسے صرف سائرن بجائے گئے تھے، الرٹ کیا گیا تھا کہ آپ یہاں سے ایویکویٹ ہو جائیں. کیونکہ جب ٹی بی بھی وہاں پہ پہنچی تو پھر پانی، کیونکہ جب گٹاریاں سے آگے نکل کے دوسرا پڑاؤ کرتا ہے گولمنڈی برج پہ، گولمنڈی پہ بھی پانی کی جو سطح تھی 23-24 فٹ تک تھی. اور واسا کو یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ واسا کو ہر سال نالا لے کی صفائی کے لیے کروڑوں روپے فنڈ دیے جاتے ہیں. اب واسا کرتا یہ ہے کہ نالا لے کی تو صفائی وہ بلک میں کرتا ہے اور ٹھیک صفائی کرتا ہے، اس کی وڈتھ بھی بڑھا دی گئی ہے، ڈیپتھ بھی بڑھا دی گئی ہے کہ اب 26-28 فٹ تک پانی ہو تو پھر جا کے پانی نالا لے سے باہر نکلتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم شہر کی بات کریں، شہر کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے آپ راجہ بازار میں بھی حال ہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حکم کے اوپر واک اینڈ شاپ ایک بازار بنایا گیا. جی بالکل، وہ سارا پیڈیسٹرین وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ 5-6 فٹ پانی کی سطح بلند ہوگی. نکاسی آپ کا کوئی انتظام نہیں رکھا گیا، یعنی کہ وہ جو سارا پیڈیسٹرین بازار تھا وہاں پانی کھڑا ہو گیا. اور جو وہاں کے تاجر ہیں، دیکھیں یہ تو جن پہ دکانوں میں بھی گھسا ہوگا، جن پہ بیتتی ہے وہی جانتے ہیں. اربوں روپے کا تاجروں کا نقصان ہوا. اب اس نقصان کا ازالہ کون؟ جب یہ پیڈیسٹرین واک اینڈ شاپ بنایا جا رہا تھا اس وقت تاجروں نے چیخو پکار کی، وہ ویلا کیا کہ نکاسی آپ کا انتظام کیا جائے، لیکن کسی نے سنا نہیں. کیونکہ وزیر اعلیٰ کا حکم تھا، وہ دن دگنی رات چگنی والی بات ہے، 24 گھنٹے کام ہوتا رہا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، واک اینڈ شاپ بنا دیا گیا. اب وہاں پہ جب بھی بارش ہوتی ہے، نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے دکانوں میں پانی داخل ہو جاتا ہے. بازار آج پورا دن بند رہا. ظاہری بات ہے لوگوں کا نقصان، تاجروں کا نقصان ہو گیا. پھر ہم آ جاتے ہیں، یہ تو ہو گیا سر. بٹ یہاں سوری میں تھوڑا سا اس کو وہ کر رہی ہوں کہ کیونکہ یہ اتنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر اکاؤنٹیبلٹی کسی آر ڈی اے کے کسی بندے سے کوئی پوچھ تاچھ تو ہونی ہی چاہیے نا کہ جی یہ کیا ہوا ہے، آپ نے کیسا انتظام کیا، کیسا بندوبست کیا. کوئی ایسا سوال جواب ہوا؟ کوئی پنجاب حکومت کی طرف سے کسی کو کوئی نوٹس دیا گیا ہو، کچھ کیا ہو گیا؟ has something happened؟ وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نوٹس ملیا ککھ نہ لیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب یہ جو بنایا تھا واک اینڈ شاپ، یہ میونسپل کارپوریشن نے بنوایا تھا. ٹھیک ہے، آر ڈی اے کا اس میں لین دین نہیں تھا. اب میونسپل کارپوریشن نے وہاں پہ تو بنا تو دیا. پھر دوسرا جو میں نے جس طرح واسا کو بتایا کہ واسا کروڑوں روپے لے کے صرف نالا لے کی صفائی کرتا ہے. اب 11 بڑے نالے ہیں راولپنڈی شہر میں جو بہتے ہیں، ان نالوں کی صفائی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. پھر گلی محلے میں جو نالے ہیں وہاں پہ بیسیکلی 2 ادارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ایک طرف واسا کھڑا ہے، دوسری طرف ویسٹ مینجمنٹ کھڑا ہے. ویسٹ مینجمنٹ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو ہیوی مشینری نہیں ہے تو ہم نالوں کی صفائی کیسے کریں. واسا والے کہتے ہیں نہیں، یہ نالوں کی صفائی آپ نے کرنی ہے. اب اس وجہ سے ہر سال بارش برستی ہے، شہروں میں پانی داخل ہوتا ہے، لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے. بلکہ آج تو یہ صورتحال ہوگی کہ یہ تو تھی پنڈی شہر کی. اگر ہم راولپنڈی کنٹونمنٹ کی بات کرتے ہیں، چکلالہ کنٹونمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ مدرسے کی تو آپ نے بات بتائی، مدرسے میں پانی چلے. ریسکیو 112 نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے 125 کے قریب بچوں کو ریسکیو کیا. لیکن جو شالے ویلی کا علاقہ ہے،
ٹینچ باٹا کا علاقہ ہے، وہاں پہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں کی گاڑیاں بہہ گئی ہیں، اور گاڑیوں میں، اور وہاں پہ بھی مسئلہ یہی ہے کہ نالوں کی ہر سال جب ان کو معلوم ہے کہ بارش جب برستی ہے تو پانی نے تو آنا ہی آنا ہے، اب اس کی نکاسی کے لیے نہ تو راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کوئی اقدامات اٹھاتا ہے، نہ چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کوئی اقدامات اٹھاتا ہے، جو واسا ہے وہ صرف نالا لے کی حد تک رہتا ہے۔ اب واسا والے کرتے ہی ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، اگر ہم شہر کی بات کرتے ہیں، شمس آباد آپ دیکھ لیں، جس طرح میں نے آپ کو 127 ملی میٹر بارش بتائی، وہاں پہ یونین کونسل 21 ہے، 22 ہے، 23 ہے، 24 ہے، وہاں پہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں پانی جا رہا ہے۔ اگر صادق آباد کی بات کرتے ہیں، وہاں یہی صورتحال ہے، جوید کالونی کی بات کرتے ہیں، جامعہ مسجد روڈ کی بات کرتے ہیں۔ اب ان نالوں کی اگر بر وقت صفائی کی جائے، نالوں کی وڈتھ بڑھائی جائے، ڈیپتھ بڑھائی جائے، تو میرے خیال سے پانی کی نکاسی خود بخود ہو جائے گی۔ اب ایشو یہ ہے کہ 4 فٹ، 5 فٹ، 6 فٹ تک پانی جمع رہتا ہے۔ اب شہری اور کہاں پہ جائے؟ جو لوکل نمائندے ہیں وہاں پہ، کیونکہ نون لیگ کی حکومت ہے، تو جو مقامی رہنما ہے جس کا ہاتھ جہاں تک پڑتا ہے وہ اپنی طرف سے کرتا ہے۔ آج بھی میں جب یہاں پہ آ رہا تھا تو مجھے ایک محلے دار نے کہا جی کہ ہمارا مین ہول بند ہوا ہے، واسا والوں کو فون کر رہے ہیں، وہ نہیں آ رہے، مقامی رہنما سنتے ہیں۔ اب وہ دیکھیں صبح سے وہ اسی تگودوں میں لگے ہیں کس طریقے سے یہ نالا صاف ہو تو جو پانی ہے اس کی نکاسی ہو جائے۔